السلام علیکم بھائی جان، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے؟ میرا نام ابرار احمد کٹاریا ایڈوکیٹ ہے، اور میں پیشے کے لحاظ سے وکیل ہوں۔ میرے پاس اکثر کیسز آتے ہیں، ایون میرا ریسنٹلی بھی ابھی ایک آیا تھا پرسوں ترسوں، میں نے اس کو ڈینائی کر دیا ہے، میں نے اس سے انکار کر دیا۔ وہ شادی کا کیس تھا کہ وہ لڑکی لڑکا آپس میں شادی کرنا چاہ رہے ہیں۔ اب میں صرف دو احادیث کی وجہ سے نا میں پھنسا ہوا ہوں کہ میں اس پہ جو ہے نا وہ ہر بندے کو انکار کر دیتا ہوں کہ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس نکاح میں ولی شامل نہیں ہے وہ نکاح نہیں ہے، وہ باطل ہے۔ ٹھیک ہے؟ اب اس میں ڈفرینٹ وکلا مجھے دیگر تعویلیں دیتے ہیں، باقی چیزیں بتاتے ہیں، پر میں وہ دوسری ایک اور حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو چیز تمہیں شک میں ڈالے اس کو چھوڑ دو۔ تو اب میں اپنے بھائی سے سوال کرتا ہوں کہ آپ مجھے کسی عالم سے کنفرم کر کے دیں کہ وہ کون کون سی سچویشن ہے جس میں ایک لڑکی لڑکا اپنے والدین کی مرضی کے خلاف شادی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، یا والدین جبر کر رہے ہیں، یا وہ باضابطہ طریقے سے ان کے گھر میں رشتہ مانگ رہا ہے اور اس کو رشتہ نہیں دے رہے، تو کیا اس صورت میں بھی وہ اپنی مرضی سے شادی کر سکتے ہیں، کورٹ میرج کر سکتے ہیں؟ مجھے اس پہ مفصل، کورٹ میرج پہ مفصل جواب چاہیے، ہر لحاظ سے، کہ وہ کن صورتوں میں کر سکتے ہیں اور کن صورتوں میں نہیں کر سکتے۔ تو یہ مجھے کائنڈلی بھائی آپ کی مہربانی ہوگی، اللہ آپ کو جزا دے۔ میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فتنوں سے پناہ مانگنے کی تلقین فرمائی ہے، اور یہ جو بغیر ولی کے نکاح ہے نا، یہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ میں یہاں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کر دوں کہ غلطی در غلطی ہم کرتے ہیں۔ مثلا پہلی غلطی، ہم بچوں کی تربیت صحیح نہیں کرتے۔ دوسری غلطی، ہم لوگ پھر کیا کرتے ہیں کہ بچوں کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تیسری غلطی، ہم اپنے بچوں کو مسلسل دین سے دور رکھ رہے ہیں، نتیجتاً بچوں کے اندر نہ قوت برداشت، نہ بڑوں کا احترام، نہ معاملہ فہمی۔ اور چوتھی غلطی، بچوں کی شادی کرتے وقت ہمیں کبھی بھی اس بات کا خیال نہیں آتا کہ ہمارے جو بچوں کا ذہنی میلان ہے وہ کیا ہے۔ اب ان حالات میں صرف اکیلا بچوں کو مورد الزام ٹھہرانا بھی درست نہیں، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہم شرعی حدود و قیود کو پامال کر دیں۔ مثال کے طور پر نکاح کی 4 شرطیں ہیں، ان میں سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ لڑکی اور لڑکے کی مکمل رضامندی۔ اس کا مطلب یہ ہو کہ لڑکا یا لڑکی اگر راضی نہیں ہے تو شادی نہیں ہو سکتی۔ میرے ذاتی دوست ہیں، میں لمبی بات نہیں کرتا، ان کی بھانجی تھی، سگی بھانجی، اس کے والدین نے اس کی شادی زبردستی کرنے کی کوشش کی۔ وہ لڑکی نکاح کے موقع پر اکڑ گئی اور بارات کو واپس جانا پڑا۔ تو عدالتی شادی کرنے کی بجائے عدالتی شادی کے اسباب پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ باقی یہ جو عدالتی نکاح ہے، یہ عام حالات میں تو کسی قیمت پر بھی جائز نہیں، کسی قیمت پر بھی جائز نہیں۔ اور میں جو کچھ کہنے والا ہوں اس پر ذرا خصوصی توجہ کیجیے گا۔ علماء کرام نے اجتہادی طور پر انتہائی تنگ نطاق میں جا کے، ٹائی ٹائروں میں جا کے اس کی اجازت دی ہے، اور وہ یہ کہ مثلا کوئی خاتون طلاق یافتہ یا بیوہ ہے اور اس کے بھائی بھابیاں
اسے اور اس کے بچوں کو نوکر بنا کر رکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے کام مفت میں ہو رہے ہیں، اور اوپر سے احسان بھی چڑھ رہا ہے کہ آپ ہمارا کھا رہی ہو، جبکہ وہ شادی کرنا چاہتی ہے تاکہ اس کے بچوں کو پروٹیکشن ملے، تحفظ ملے، تو پھر با امر مجبوری جبکہ اس کے والدین، اس کے بہن بھائی شادی کرنے کے لیے تیار نہ ہوں، تو تب کہیں جا کر اس کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ قطعی طور پر نہیں ہے کہ ہمارے 18 18 25 20 20 سال کے لڑکے اور لڑکیاں عدالت میں جا کر شادیاں کرتے پھریں۔